آپ میں لگ گئی آج. سن لیں میری بات سنیں, ہمیں نہیں پتا. بیٹری نکالو یار, ہم بھی کتنی دفعہ بیٹری نکالو, اس نے اپنی بیٹری مجھے دے دی. ہم بھی کتنی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ سارا معاملہ پیسے کا. بالکل ہم بھی کہہ چکے ہیں, بالکل اس کے بغیر آپ کے آپس میں میچز ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن ہم پھر بھی جب حالات ایسے ہوتے ہیں اور وہ اتنا شور مچاتے تو اس پہ پھر میرے جیسا بندہ یا کوئی اور بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی ایک گروپ میں نہیں ہوں گے کیونکہ حالات اتنے بگڑ گئے تھے. اس کے باوجود بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں آپس میں کھیلیں گے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائے اتنا ڈرامہ لگایا گیا یہ بی سی سی آئی کی طرف سے یا ان کی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی یہ ہم نہیں کھیلیں گے. ظاہر سی بات ہے بی سی سی آئی تو کو موقع دے رہا ہوں. ایشیا کپ ہوگا نا, ایشیا کپ ہوگا, اعلان بھی ہو گیا. بالکل, وہ کیسے اعلان ہوا کیا ہوا اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن بھیا پاکستان اور انڈیا ایک ہی گروپ میں ہے. تو میں نے کیا بولا تھا کہ نہیں ہوگا, کہا نہیں ہوں گی, ایک گروپ میں نہیں ہوں گی, ایک گروپ میں نہیں ہوں گی. میں تو مکرتا ہی نہیں اپنی بات سے. نہیں مکرتے نہیں ہو, میں مکرتا ہی نہیں اپنی بات سے بھائی. تو بات غلط ہو جاتی ہے. بے شک غلط ہو. دوسری بات غلط ہے. دوسرا بڑا آپ کا پریڈکشن میرا دوسرا ہو کہیے, اس کو اسٹیٹمنٹ کہیے, انالیسس آپ نے صرف دوسرا نوٹ کیا ہے. دوسرا نہیں بھائی, اتنے عرصے میں تو 50,000 لوگوں کی نظروں میں غلط ہو گیا. میں تو اختصار سے کام لے رہا ہوں, اختصار سے. سن تو لیں, ماڈسٹ, آئی ایم ماڈسٹ. سن تو لیں. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ انڈیا کی ٹیم تو سیمی فائنل میں پہنچے گی. بالکل میں نے بولا تھا, میں تو لکھ کے بھی دیا. میں نے اس سے بڑا جگرا ہے کسی کا؟ جگرا نہیں ہے, کوئی لکھ کے دے دے مجھے. میں کیا بولوں آپ کو. جگرا الگ چیز ہے, پرواہ ہونا الگ. جو جھوٹا آدمی ہے نا, جھوٹ بولنا, اس کو ہی بولو لکھ کے دے دے. چلیں, جگرا چاہیے, جھوٹ بولو سچ بولو, جگرا چاہیے. جگر نہیں, فکر ضرورت نہیں. تو اس کے بعد آپ نے مجھ سے کتنے سوالات کیے, میں نے جوابات دیے. میں کوئی سیٹ چھوڑ کے چلا گیا, میں کوئی بھاگ گیا نہیں, بھاگا. سن لیں, جو حالات ہیں ایشیا کپ اس کے پاکستان انڈیا کے, اس پہ میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے اتنی زیادہ شور مچا رہے ہیں, نہیں کھیلیں گے. پتہ ہی نا, حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, وہ تو ہمیں بھی پتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا حالات سے. اچھا سب آپ کا ٹی وی رائٹ جس نے خریدے ہیں اس کا کہاں چلتا ہے, براڈ کاسٹر کی کہنی چلتا ہے. 17 کروڑ US$ میں لیا ہے براڈ کاسٹر نے 2031 تک ایشیا کپ کا ہر ایونٹ. وہ کیسے آپ کو جانے لگا. ایک چھوٹی سی وار ہوئی, چھوٹی وار ہو یا بڑی وار ہو, جس میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں نا, میرے خیال میں وہ بڑی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے کی جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. بڑی جانیں گئی, بڑا لوگوں کا نقصان ہوا, بہت ساری فیملیز تباہ ہو گئی, بہت سارے گھر اجڑ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد قبضہ وہ بڑے آرام کے ساتھ ٹرمپ کے ایک اشارے پہ سیز فائر کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. ٹھیک ہے, امن ہو گیا, اچھی بات ہے. کچھ نہیں کرے گا نا, جو ان کی گورنمنٹ بولے گی وہی سب کچھ کرے گا. اچھا, آپ میری یہ دو چیزیں تو نکال دیتے ہیں, وہ بھی تو نکالیں جس میں نے بولا تھا کہ اڑے رہیں اپنی بات پہ, اڑے رہیں. میں نے کیا بولا تھا؟ محسن نقوی صاحب نے آپ کی بات مانی. ٹھیک, میری دیکھیں, میں نے اپنی ایک بات کی تھی کہ اڑے رہیں. نہیں محسن, اور اگر آپ پہنچ گئی ہوگی. بالکل سن تو لیں, میں نے یہ بھی بات بولی تھی, چاہے کرکٹ کے معاملات ہیں چاہے عام زندگی کے معاملات ہیں, جہاں پہ آپ حق اور سچ پہ ہیں کھڑے رہیں, وہاں پہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. ہمیشہ دوسرے کا برا حال ہوگا. ٹھیک ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اڑے رہیں اپنی حق اور سچ پہ. ان کو میں نے یہاں بھی بولا تھا, ان کو اپنے لوگوں کے سامنے بے عزت کریں, ان کو دنیا کے سامنے بے عزت کریں, کرکٹ بورڈز کے سامنے بے عزت کریں. ان کو تب پتہ چلے کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے. یہ ہر دفعہ ICC کا ایونٹ ایشیا کپ میں آ کے ڈرامہ لگاتے ہیں, ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, ان کے ساتھ نہیں کھیلنا. پاکستان کی طرف سے کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو میں نے بولا تھا ان کو رکھو اسی طرح, ان کو لگ پتہ جائے گا. اور وہ ہوا. سوربھ گنگولی نے کیا بولا؟ سوربھ گنگولی نے بولا کہ بھائی پولیٹیشن کو پولیٹکس دیکھنے دو. یہ ابھی 1-2 دن کی بات ہے, انہی دنوں میں انہوں نے ایک میڈیا سے بات کی ہے. یہ مسئلے مسائل پولیٹیشنز کو دیکھنے دو, کرکٹ چلتی رہنی چاہیے, کرکٹ نہیں رکنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سوربھ گنگولی کا کلپ میں آج سن رہا تھا, انہوں نے یہ بات بولی ہے. جو مسئلے مسائل ہیں وہ کریں, جو کچھ بھی کریں, لیکن کرکٹ کو چلتا رہنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ لوگوں سے, اسپیشلی انڈیا کے جو میڈیا کے کچھ لوگوں, ان سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کتنا ستایا ہم لوگوں کو, آپ کے BCCI نے کتنا ستایا ہم لوگوں کو. ہر دفعہ جب ایونٹ آتا تھا ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. کیوں, ہم کون ہیں, ہماری کیا عزت نہیں ہے؟ جب آتے تھے پیسے کا گھمنڈ, ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, یہ یوں ہے, یہ فارغ ٹیم ہے, یہ ہے, یہ وہ سب کچھ ہے. ہم برداشت نہیں کرتے رہے, ہمارے کرکٹرز برداشت نہیں کرتے رہے, ہمارا بورڈ برداشت نہیں کرتا رہا, ہماری عوام برداشت نہیں کرتی رہی کہ یار یہ کیا جب ایونٹ آتا ہے. بھائی آپ نے بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلنی جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ تو چلے ہمیں سمجھ آتی تھی کہ یار یہ کھیلیں گے نہیں ہمارے ساتھ. لیکن جہاں پہ ہم یہ کہتے تھے یہ تو ICC کا ایونٹ ہے, اس میں تو کیا کریں گے, اس میں بھی آپ کوئی نہ کوئی پیسہ بیچ میں اپنا ڈرامہ لگا کے آپ ہائیبریڈ کبھی لے کے جا رہے ہو, کبھی کیا لے کے جا رہے ہو. اس دفعہ آپ کے ساتھ تو صرف ایک دفعہ ہوا ہے ابھی ہے. یہ انڈیا کے جو کچھ جرنلسٹ ہیں, آپ کے ساتھ تو صرف ایک دفعہ ہوا ہے.
جرنلسٹ انڈیا کے وہاں دیکھ کے نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہاں بھائی، آپ کے ساتھ صرف چلیں آپ کہتے تو میں دیتا ہوں، ادھر دیکھیں آپ کے ساتھ صرف ایک دفعہ ہوا، آپ کو آپ کے بی سی سی آئی نے کیا پٹیاں پڑھاتا رہا ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں کھیلیں گے، تم بولو ٹی وی پہ ہم نہیں کھیلیں گے، ہم نہیں کھیلیں گے، ہم ہی نہیں کھیلیں گے، آپ ہیرو بن گئے۔ اس کے بعد یہی بی سی سی آئی، یہی انڈیا میڈیا نے جب بولا کہ نہیں جی اب ایشیا کپ کھیلیں گے، آپ کا اتنا برا حال ہوا، ٹھیک ہے، اور مجھے افسوس ہوا آپ کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کرکٹ کور کر رہے ہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ یہ بولیں کہ نہیں جی کرکٹ نہیں ہونی چاہیے، ایشیا کپ نہیں ہونا چاہیے، فلانا نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھ تو ابھی ایک دفعہ ہوا ہے تو آپ کو اتنی بری لگ گئی، ہم تو ہر سال اب یہ چنگاری اٹھی کہ بھائی صاحب جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بائیکاٹ ہوگا، باقی کسی کا نہیں، کرکٹ کا بائیکاٹ ہوگا، انڈیا کی ٹیم پاکستان کے اگینسٹ نہیں کھیلے گی، انڈیا ایشیا کپ نہیں کھیلے گا، کہیں بھی پاکستان کے اگینسٹ میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ انڈیا میں جو ہے وہ پاکستانی یوٹیوبرز کو بین کر دیا گیا، جن میں میرا بھی اپنا بھی چینل تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ میں صرف کرکٹ پہ بات کرتا تھا، باقی میرا کوئی کام نہیں تھا، لیکن سب کے ساتھ مجھے بھی رگڑا لگا دیا گیا تھا۔ یہ سارا کچھ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیجنڈز کی لیگ کھیلی جا رہی تھی WCL، وہاں پر جو ہے وہ انڈیا کے لیجنڈز جن میں جو ہے وہ ہربھجن سنگھ آتے ہیں، یووراج سنگھ، اس کے بعد سریش رائنا، شکھر دھون، انہوں نے پاکستان کے میچ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ٹھپا لگ گیا کہ اب تو کم از کم انڈیا اور پاکستان کا میچ نہیں ہونے والا، اور شاید اب ایشیا کپ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی آ کے اپنی ویڈیو میں بولا تھا کہ یہ جو قدم انڈیا کے لیجنڈز نے اٹھایا یا BCCI کے کہنے پہ اٹھایا، اس کے بعد مجھے ایشیا کپ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یا انڈیا ورسز پاکستان میچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اگر انڈیا ورسز پاکستان میچ نہیں ہوتا تو ایشیا کپ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد سب اس انتظار میں تھے کہ اب جو ہے BCCI ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر رہا ہے، بھائی اب کوئی بری نیوز آنے والی ہے، اب جو ہے انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہے وہ ٹائم آنے پہ BCCI نے وہ سارا کام کر دیا جو انڈیا کے لوگوں کتنے نے عرصے سے یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں، تو بھائی برداشت کرنا سیکھو، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ وہ لوگ بندے ہو جو پاکستان آئے تھے، پاکستان میں آپ کو لوگوں نے اتنی رسپیکٹ دی، مجھے اس ٹائم بھی برا لگا، میں نے کیا مطلب یعنی کوئی دنیا کا بڑا کوئی فلم سٹار آ گیا ہے کیا، ہر میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، او جی پتہ نہیں کون آ گیا ہے، کس کا انٹرویو لے لیں، کس کا یہ سب کچھ کر لیں۔ اور آپ کو یاد ہے ایک چیز، جس چینل پہ میں بیٹھا ہوا تھا اس چینل پہ جب آپ کو بلایا گیا اور آپ نے بولا یہ بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ادھر نہیں آؤں گا، تو آپ کو تو یہ بھی بری لگی۔ میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی، ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوا آپ کی ان چیزوں کے اوپر کہ آپ کرکٹ کور کرتے ہیں، آپ کا کام پالیٹکس نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں ہم یہ سنتے تھے کہ بڑا بیلنس جرنلسٹ ہے، یہ بیلنس ہے، بیلنس جرنلسٹ ہے، بیلنس ٹھیک ہے، حق اور سچ کی بات کرتا، لیکن آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ پاکستان میں بڑی لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کا نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوا آپ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ بڑے لوگوں نے آپ کو برا بلا بولا بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو کرکٹ کے اوپر بات کریں، آپ کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا میڈیا، ہمارا BCCI، ہماری گورنمنٹ جو بھی کرتی رہی پہلے غلط کرتی رہی، ان کو چاہیے کہ ICC کا ٹورنامنٹ اور ایشیا کپ کھیلیں، بار بار مت یہ بولا کرے کہ نہ کھیلیں۔ تو آپ کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی کہ چلو جو بھی ہوا بہت اچھا فیصلہ ہوا، اتنا کچھ ہوا پاکستان اور انڈیا کا۔ آج بھی ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، میں آج بھی بیٹھ کے یہاں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا BCCI نے، بہت اچھا فیصلہ کیا انڈین اس نے گورنمنٹ نے کہ یار ایشیا کپ انہوں نے اجازت دی، کھیلیں کرکٹ کھیلیں، انہوں نے اپنی ٹیم کو اجازت، ٹھیک ہے، اپنی ٹیم کو انہیں اجازت دی، جائیں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ یہ کم از کم یہ ایونٹس میں آ کے یہ مسئلے مسائل نہ کریں۔ کیوں انہوں نے اجازت دی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو براڈ کاسٹر ہے وہ ایک ہی براڈ کاسٹر تھا 2024 میں جب اس کی بولی ہوئی تھی، وہ ٹی وی کا نام میں یہاں نہیں لے سکتا، لیکن وہ اس نے یہ رائٹس خریدے ہیں 2031 تک ایشیا کپ کا جو بھی ایونٹ ہوگا اس میں وہی اس کو براڈ کاسٹ کریں گے، اور 17 کروڑ $US میں رائٹس خریدے ہیں۔ تو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ کہے گا میدان کے باہر جو کنٹرول کرتا ہے ساری کرکٹ کو وہ براڈ کاسٹر کرتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کہ آپ نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے، ایک ہی گروپ میں رہیں گے، میں نے یہ کہی تھی بات، دیکھیں بنیاد دیکھیں بالکل، دیکھیں جو لوگ چاہے انڈیا سے تعلق رکھتے، زیادہ تر میں انڈیا کی میڈیا کی بات ہی کر رہا ہوں کہ بھائی آپ بھی، میں سمجھتا ہوں شاید آپ لوگ مجبور ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے آپ کھلا ڈلا یا ان کے کرکٹرز بات نہیں کر سکتے، لیکن اس فیصلے کے بعد کم از کم آپ کو یہ اب بولنا چاہیے
کہ بھائی ہم بی سی سی آئی کی بات نہیں سنیں گے یا ہم گورنمنٹ کی نہیں سنیں گے. بھائی سیدھا سیدھا کھیلو, یہ روز کا تماشا مت لگاؤ. ہر سال میں 2 ایونٹ آتے ہیں, آپ ہر سال میں 2 دفعہ تماشے لگا رہے ہو, نہیں کھیلنا نہیں کھیلنا نہیں کھیلنا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہو, کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش ہو کہ ہائپ دیں انڈیا پاکستان کا میچ آئے, لوگ آئے, دنیا آئے, پیسہ آئے, گراؤنڈ پیک ہو جائیں, مطلب دنیا سے لوگ گراؤنڈ میں پہنچے. یہ بھی ہوتا ہے سب, یہ بھی ہوتا ہے سب. میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں 2012 سے, جب ایشیا کپ ہوا تھا, پھر 2016 میں ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا میں, پاکستان کی ٹیم یہاں سے گئی تھی, جا رہی ہے نہیں جا رہی, ہر دفعہ یہ تماشا ہوتا ہے اسی لیے کہ ہائپ بنے. ابھی ورلڈ کپ جو لاسٹ ایئر ہوا یو ایس اے میں, اس سے پہلے بھی تماشے ہوئے تھے. تو یہ تو سب ہوتا ہی ہے. اب آپ دیکھو نا, آپ کے جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ تو کھیل رہے ہیں انڈیا سے, وہ تو تیار ہیں کھیلنے پہ. انڈیا نے نہیں کھیلا میچ, پھر بھی پوائنٹ لے لیا یار, وہاں کوئی بات نہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہوئی ہے اسی ٹائم سے ہی یہ سارے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں نا, اس سے پہلے تو نہیں تھے اتنے زیادہ. نہیں, انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کریں, انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. انڈیا کی گورنمنٹ تو کنٹینیو ہے نا, جب سے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ جب سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹائم سے اتنے ایشوز بن رہے ہیں, اس سے پہلے نہیں تھے. یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ان کو ہٹاؤ, آج ان کو سیاسی بات ہے نا, یہ سیاسی بات ہے نا. میرا صرف میں کرکٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں, میں سیاست میں تو جا ہی نہیں. کرکٹ کے حساب سے بات, میں کرکٹ کے حساب سے بات نہیں. میں یہ جو آپ نے ابھی ایک لیکچر دیا, سن تو لیں انڈیا کے جرنلسٹ کو کہ آپ کا پالیٹکس کام نہیں ہے, آپ کرکٹ سے بات کریں, آپ بھی نہیں, سن لیں. میں پالیٹکس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میری بات آپ نے سنی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس ٹائم یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوئے, اس ٹائم آپ دیکھنا پاکستان اور ان کا ریلیشن کتنا اچھا چلے گا. سمجھ آ گئی؟ میں وہ بات کر رہا ہوں, کرکٹ بہتر ہوتی چلی جائے گی. چلیں ٹھیک ہے, یہ میرا صرف کہنے کا مقصد ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی بھی نہیں کافی عرصے سے. بائیلیٹرل سیریز تو بابر اعظم کھیل رہے ہیں, وراٹ کوہلی ریٹائر ہو گئے, روہت شرما ریٹائر ہو گئے, ایک بھی ٹیسٹ نہیں کھیلا دونوں نے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, سن لیں کتنا بڑا کرکٹ کے شائقین کے ساتھ یہ زیادتی. اچھا سن لیں میری بات, آپ یہ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اتنے عرصے سے بائیلیٹرل سیریز نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کتنے عرصے سے یہ بھی مسئلے شروع ہوئے کہ ایونٹ نہیں کھیلیں گے, آئی سی سی نہیں کھیلیں گے, ہائیبریڈ. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ جب سے یہ ہے. نہیں, وہ سیاسی ریزن ہے اس کے, وہ میں اس میں جانا نہیں, میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ مسئلے مسائل اب بہت زیادہ ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ڈائریکٹ بولی جا رہی ہیں ہمیں ڈائریکٹ. تو وہ پہلے ایسا نہیں تھا, جس کی وجہ سے سارے پرابلم. چلیں تھوڑا سا موڈ چینج کریں. جو اس سارے سینیریو کا جو ہیرو ہے وہ کون ہے آپ کی نظر میں, جس نے یہ, دیکھیں میں نے تو کہہ دیا تھا, محسن نقوی صاحب کو آپ ہیرو مانتے, جس طرح سے انہوں نے سب کچھ کیا. افغانستان میں چلے گئے تھے, دیکھیں انہوں نے اے سی سی کی میٹنگ بھی ڈھاکہ میں کی, اور تمام ہی کرکٹ بورڈ آ گئے بشمول بھارت. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کرکٹ کی, ڈومیسٹک کرکٹ کی, سسٹم کی, اس میں ابھی چیزیں بہت ٹھیک کرنے والی ہیں, بہت چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. لیکن یہ جو اوپر کے معاملات, ایشیا کپ, ہائیبریڈ, یہ وہ, اس میں تو ظاہر سی بات انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کا کام کیا نا. دیکھیں اس سے پہلے کوئی بھی مجھے چیئرمین بتا دیں جو اتنا اسٹیٹ گیا ہو, کھیلنا ہے کھیلو, نہیں کھیلنا نہ کھیلو. ہائیبریڈ کے اوپر پورا ایک پلان بنا, پہلے کبھی نہیں تھا. وہ منواتے تھے اپنی چیز, ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے. لیکن یہ چیز تو ایک نظر آ رہی ہے نا. پھر ایشیا کپ کا جو پریشر ڈلا, پہلے ایسے ہی تھا, وہ پریشر ڈالتے تھے, ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا, کر کے دیکھو, نقصان ہوگا نہیں ہوگا دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, اب ایک چیز میں بتا دوں, مجھے ایسا لگتا ہے محسن نقوی صاحب کو ایک چیز ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بغیر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو مرضی کر لیں, ایونٹ کی بات کر رہا ہوں, جو مرضی یہ کر لیں, اس کے بغیر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ان کی گوٹ رکھتی وہ پکڑ لی ہے انہوں نے, اور نہیں پکڑی تو ہم بھی یہاں سے میسج دے دیں کہ یہ پکڑ لیں, اس کو پکڑ لیں, جانے مت دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں, نوٹ ان کو بھی چاہیے, اور ان کو جب نوٹ چاہیے اور ان کو پتا ہے کہ آپس میں کھیلنا بہت ضروری ہے, تو رکھیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے رکھیں. یہ کہیں نہیں جائیں گے, نہ بھاگیں گے, یہ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. چلیں, اور اے سی سی کی جو میٹنگ تھی وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہی میں پیچھے تھوڑا چلا جاؤں گا. میں نے کیا بولا تھا, ان کو بے عزت کرو. آپ کی بے عزتی ہوئی نا, آپ کے اپنے لوگ ہی بے عزت کر رہے ہیں نا. سب ایگری تھے, آپ منع کر رہے تھے, کیا ہوا اس کے بعد؟ ختم. نہیں, وہ آپ نے جو بات کی نا کہ ہائپ بنائی جاتی ہے, نہیں ہائپ تو بنائی جاتی ہے, یہ وجہ ہے. ہائپ تو بنائی جاتی ہے. کوئی کسی دن ایسا کام بھی کر لو نا بغیر ہائپ کے بھی, شریفانہ طریقے سے آ جاؤ نا, کوئی مسئلہ نہیں. کیا تکلیف ہے آپ کو؟
मतलब यार ये क्या मतलब लाजमी है कि अब देखें, इतना मैं आपको बता दूं, उनको इतनी समझ लग गई है कि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ ये पंगा लेना बहुत मुश्किल हो गया अब, कि हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। 2027 तक तो हम सेफ हैं। अब विमेन का वर्ल्ड कप इस साल 2027 तक सेफ नहीं है, इस क्रिकेट बोर्ड तक सेफ है। ये क्या बात की है? इस क्रिकेट बोर्ड तक सेफ है, मतलब 27 से, ये क्या बात है? इस क्रिकेट बोर्ड तक 24, 25, 26 ऊपर के सुने, 26 में मोहसिन नकवी साहब का टेन्योर खत्म होगा, बस उसके बाद मुश्किलात हो जाएंगी फिर। बल्कि 24 में आए थे ना, देखिए 25, 26, 27 तक अगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद होता है, जिस तरह के ये फैसले ले रहे हैं ना, ये जब तक रहे तो ऊपर के मामलात शायद बेहतर रहेंगे, और जहां पे ये हक पे सच पे वो खड़े रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए मसला पता क्या होता है, ये इंटरनेशनली जब मामलात होते हैं ना, उसमें आप बैकफुट पे चले जाते हैं जब इतना लोगों का प्रेशर आता है। अब लोगों को प्रेशर भी तो आता है ना भाई। अगर मिसाल के तौर पर एशिया कप खत्म हो जाता, हम मैं और आप ही कहते यार ये क्या किया आपने, ये क्या किया, मान लेते उनकी बात, यही बात करते ना यार, मान लेते, नहीं आ रहे थे, कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश से कहीं और मीटिंग सेट कर लेते, एशिया कप तो हो जाता, नुकसान तो ना होता। वो तो मीटिंग बांग्लादेश से अलग करना, ये तो लॉजिकल बात ही नहीं थी यार। मैं आपसे, इसको तो अच्छा किया नहीं, आपसे यही तो कह रहा हूं ना भाई, अगर मना हो जाता, कोई 100 चीजें हो जाती। आप जिस तरह कह रहे थे कि भाई 2-3 क्रिकेट बोर्ड एक साथ पे हुए थे, टूर्नामेंट खत्म हो जाता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये करना आसान काम तो नहीं है ना। अगर हट जाते तो फिर पूरा पाकिस्तान कह रहा था यार आपने क्या ये किया, जाने देते। जो कि पिछले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पे प्रेशर आता था, वो मान लेते थे कि यार चलो हाइब्रिड पे चले जाओ, यूं कर लो, नहीं करो, छोड़ दो, जाने दो, क्रिकेट हो रही है, सब कुछ हो रही है, ये सब कुछ है। लेकिन अगर आप एक आपने स्टैंड ले लिया है, ठीक है, आप जरा आए तो सही, अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं, फिर मैं देखता हूं तगड़े किस्म क्या लग पता जाएगा आपको। वैसे आपकी पर्सनैलिटी तो आपकी भी अच्छी है, आप क्रिकेट बोर्ड में अब तो चले जाएं, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड तो मुझे लग रहा है आप बिल्कुल इसके साथ आज एक बात बताऊं, आपका मिजाज, आज एक बात बताऊं, अच्छे के लिए जाओ, आज एक बात बताऊं, मशवरा देने जाओ, सुन ले, आज एक बात, नौकरी ना करो, पैसे ना। अच्छा सुन तो ले, आज एक बात बताऊं, अगर मेरी एजुकेशन अच्छी होती ना, एजुकेशन अच्छी होती तो मैं जरूर चेयरमैन की पोस्ट पे जाने की कोशिश करता, अगर मेरी एजुकेशन होती। मेरी एजुकेशन एशिया कप 2025 का शेड्यूल सामने आ गया। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक यूएई में टूर्नामेंट खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाए, जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के तहत तय किया गया है। ये वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान श्रीलंका द्वारा मिलकर आयोजित किया गया है। 4 टीमों को अलग ग्रुप में रखा गया। भारत पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।